بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ بہت ہی 2-3 دن سے شور ہے کہ 21 رمضان کو یوم علی کے موقع پر جلوس ہوں گے، مجالس ہوں گی، کانفرنسیں ہوں گی۔ حکومت کا رویہ جو ہے وہ اس طرح کا کیوں ہے؟ میرا سوال ہے کہ کیا حکومت سے کسی نے یوم سیدہ عائشہ کے موقع پر اجازت مانگی، یوم بدر پر اجازت مانگی، یوم سیدنا حسن پر اجازت مانگی، یوم علی پر اجازت مانگی، یوم تحفظ ارض الحرمین شریفین والاقصی پر اجازت مانگی؟ جب آپ نے اجازت ہی نہیں مانگی تو آپ حکومت کو بلیم کیوں دے رہے ہیں؟ ایسی صورتحال کے اندر کہ جب ملک میں کاروبار بھی بند ہے، مزدور طبقہ پریشان ہے، تاجر پریشان ہے، تاجروں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس تمام تر صورتحال میں کیا محب وطن طبقہ اٹھ کر یہ مطالبہ کرے گا کہ ہمیں کانفرنسیں کرنے کی اجازت دی جائے؟ کیا محب وطن طبقہ یہ مطالبہ کرے گا کہ ہمیں جلوسوں کی اجازت دی جائے؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ جب ہماری فرض نمازوں کے اوپر اتنے مسائل اٹھائے جا رہے ہیں، جب فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو کیسے جلوس کی یا کانفرنسز کی اجازت کے لیے بات کی جائے گی؟ علامہ طاہر اشرفی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی نکالے، آپ کو کس نے روکا ہے؟ گھر بیٹھ کر فتوے صادر نہ کیجیے، اس طریقے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا، اور ملک میں فرقہ واریت کو ہوا نہ دیجیے۔ میرا سوال ہے، جس مخصوص طبقے کی حمایت میں آپ بیان دے رہے ہیں، کیا وہ ملک کے اندر انتشار پھیلانے میں ملوث نہیں ہے؟ انہوں نے دھمکیاں دے کر بزور بازو اپنا جلوس نکلوانے کی کوشش کی ہے۔ کیا اس جلوس سے کورونا کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ پورا ملک جام پڑا ہے، پورے ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، پورا ملک اس وقت تاجر برادری سے لے کر مزدوروں تک، علماء سے لے کر مساجد تک پورا ملک افراد و تفرید کا شکار ہے، اور ایسے موقع کے اوپر روڈوں کے اوپر کھلی جلوسوں کی اجازت دے دینا، کیا اس سے اکثریت مسلمانوں کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے؟ آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ یوم سیدہ عائشہ منائیں، کس نے آپ کو روکا ہے؟ کہ آپ یوم بدر منائیں، کس نے آپ کو روکا ہے؟ جب آپ نے مطالبہ ہی نہیں کیا، جب آپ نے کہا ہی نہیں، تو پھر یہ فرقہ وارانہ ماحول بنانے کی تو کوئی یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ بڑے آرام سے آپ بڑے منصب پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اجازت لے لیں، آپ کو بھی اجازت ہے روڈوں پہ نکلنے کی۔ یہ کہہ لینا بہت آسان ہے، اجازت لینے جائیں، پرمٹ ملنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیسے اجازت دی جاتی ہے، یہ فیصلہ وقت بتاتا ہے۔ آپ نے یہ باتیں کہی نہیں ہیں، آپ سے یہ باتیں کہلوائی گئی ہیں۔ آپ اپنی ان اداؤں پر غور کیجئے، دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے اپنی ان اداؤں پر آپ غور کیجئے۔ علماء حق چند ایک جو حق بات کہہ رہے ہیں، ان کے راستوں کی دیوار نہ بنیے۔ رمضان کو پورے ملک میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو خراج تحسین پیش کریں گے، اپنی مساجد میں SOPs کے تحت آپ کانفرنسیں کریں، آپ کو کون روکے گا؟ لیکن یہ ماحول پیدا کرنا کہ فلاں کو اجازت، ہمیں نہیں اجازت، جب آپ نے اجازت مانگی نہیں، آپ نے کوشش کی نہیں، گھر بیٹھ کے آپ فتوے صادر کریں گے تو کوئی نہیں آپ کی بات مانے گا۔ روز اول کی پہلی میٹنگ سے لے کر آج تک اہل تشیع حضرات اپنی مجالس کے لیے، اپنے جلوسوں کے لیے ہر میٹنگ میں بات کرتے رہے، اور یہ صدر مملکت کی موجودگی میں بھی ہوئی، یہ وزیر اعظم کی موجودگی میں بھی ہوئی۔ تو اب میرا خیال ہے کہ اس پر ہنگامے برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میری بات بڑی بری لگے گی، لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جب سندھ میں پہلا جمعہ روکا گیا، کیا ہم نے کوئی اس کے اوپر آواز بلند کی؟ ہم نے کی، الحمدللہ، ہماری جو استطاعت تھی۔ جو آج شور کر رہے ہیں، یہ کیوں خاموش رہے 3 جمعے؟ انہوں نے کیوں اس وقت آواز بلند نہیں کی ہے؟ نہیں کیے جائیں گے، اور مساجد انتظامیہ 5 افراد نمازیں پڑھیں گے، اور جمعے کے دن میں 3 گھنٹے کا لاک ڈاؤن ہوگا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اکثریتی مسلمانوں کے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی اور انہیں ان کا حق نہیں دیا جائے گا، اب دہلیز پر جائیں بھی تو کس کی دہلیز پر جا کر دستک دیں کہ جمعے کی نماز کے لیے اجازت دی جائے؟ یہ اس طریقے کی پابندیاں لگانا یہ حکومت کا ناروا سلوک ہے۔
پھر ایک طرف جلوسوں کی اجازت دے دینا اور اس پر حق بات کو اٹھانا تو اٹھانے والے فرقہ واریت پھیلا رہے. یہ کیسی سوچ ہے آپ کی, کیسی منطق ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. سوال ہوگا آپ کا ہوگا, آپ نے یہ بات تو بہت آسانی کے ساتھ کہہ دی کہ فرقہ وارانہ ماحول بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج آپ کا ویڈیو کلپ جاری کر دینا. آپ کو گزشتہ ایک ماہ سے مسلسل ہونے والی صحابہ کرام کی توہین نظر نہیں آئی؟ آپ کا کوئی کلپ اس وقت جاری نہیں ہوا کہ یہ ملک میں کیا افراد و تفرید پھیلائی جا رہی ہے؟ کرونا کی موجودگی میں ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے. آپ اس وقت میدان میں نہیں آئے. آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گالی دی جاتی تھی اس وقت آپ کا کوئی خیال نہیں کیا کہ ایک کلپ بنا کے اپلوڈ کر دیا جائے. آج آپ کو ملک میں فرقہ واریت کا خطرہ نظر آ رہا ہے. جب صحابہ کرام کو ننگی ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں اس وقت آپ کو کوئی کلپ بنانا یاد نہیں رہتا. آستینوں کے سانپوں کو پہچانیے. اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ میرا آپ کا